اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں ترجمۃ القرآن کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے ترجمۃ القرآن کا، کلاس 7 کا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے تعارف قرآن مجید پہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ 3 آسمانی کتابیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں، جو اپنی اصلی حالت میں اب موجود نہیں ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اسی لیے یہ آخری کتاب قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کتاب نے بھی قیامت تک موجود رہنا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے تلاوت قرآن کے آداب۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 ہے پاک، صاف اور باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ، یعنی جسے تسمیہ بھی کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ نمبر 3، تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کریں۔ نمبر 4، تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں موجود ہونی چاہیے، یعنی ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 5، تلاوت آہستہ آہستہ اور بلند آواز دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز کسی کے آرام میں خلل نہ ڈالے۔ نمبر 6، سجدہ تلاوت والی آیات پر سجدہ کرنا چاہیے، ہمیں سجدہ تلاوت کا طریقہ اور آداب سیکھنے چاہیے۔ قرآن مجید میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر آیات سجدہ ہیں، تو جب سجدے والی آیت سنی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے تو ایک سجدہ واجب ہو جاتا ہے جسے سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ وہ سجدہ کرنا واجب ہے اور ضروری ہے، وہ سجدہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اتحیات میں بیٹھیں اور اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور پھر بیٹھ جائیں، ہمارا سجدہ مکمل ہو گیا۔ اس کے لیے نہ کوئی نیت باندھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی بعد میں سلام پھیرنے کی ضرورت ہے، صرف نیت دل میں ہونی چاہیے کہ ہم سجدہ تلاوت کر رہے ہیں۔ نمبر 7، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے، یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نمبر 8، قرآن مجید کے ترجمے کے مطالعے کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر، یعنی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں ہو، قرآن پاک کو پڑھنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری ہو اور احکام سیکھنا ہمارا مقصد ہو، اس نیت سے ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور جنت کی خوشخبری والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کے اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ کے غضب، جہنم اور اس کے عذاب والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت اللہ کا خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ تلاوت کے آخر میں انسان کو اپنی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے سلامتی بھلائی
اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا جو فرسٹ لیکچر تھا تلاوت قرآن کے آداب والا اور قرآن مجید کے تعارف والا، یہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔